نور بل لے کر اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ حیدرآباد جا رہی ہوتی ہے۔ نور کی دوست کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً ذوالفقار شاہ کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اب نور کو تباہ ہونے سے صرف اب ہی بچا سکتے ہیں۔ ذوالفقار کہتا ہے، اب یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ نور کو کیا ہوا ہے؟ پھر نور کی دوست ذوالفقار کو بتاتی ہے کہ نور کو اس کی پھوپھو کے گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ اب وہ اپنی ماں کے ساتھ حیدرآباد جا رہی ہے۔ اگر وہ ایک بار اپنی ماں کے ساتھ حیدرآباد چلی گئی تو اس کی ماں وہاں اس کی شادی کسی جاہل شخص کے ساتھ کروا دے گی۔ یہ سن کر ذوالفقار شاہ کہتا ہے، اب فکر نہ کریں، میں نور کو بچا لوں گا۔ میں نور کے ساتھ الف سا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اب مجھے نور کی لوکیشن بھیج دیں، میں فوراً اس تک پہنچتا ہوں۔ ذوالفقار شاہ تیزی سے اپنے گھر سے گاڑی نکالتا ہے اور فوراً نور کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر نور اور اس کی ماں درآباد جا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ذوالفقار شاہ اپنی گاڑی نور کی گاڑی کے آگے روک دیتا ہے۔ ڈرائیور اچانک بریک لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد ذوالفقار شاہ گاڑی سے نیچے اترتا ہے اور نور کو گاڑی سے نیچے اتار لیتا ہے۔ نور کی سوتیلی ماں کہتی ہے، ذوالفقار، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ ذوالفقار نور کی ماں سے کہتا ہے، آنٹی، اب نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ نور لاوارث ہے؟ معاف کیجیے گا آنٹی، میں نور کو اب کے ساتھ نہیں جانے ڈال بڑھیے سکتا، اور جہاں تک نور کی بات ہے، میں آج ہی نور سے نکاح کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اگر آپ کو میرے نکاح میں شامل ہونا ہے تو آج رات میرے گھر آ جائیں۔ نور یہ سب سن کر حیران رہ جاتی ہے۔ اس کے پاس ذوالفقار شاہ کو کچھ کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، اس لیے وہ خاموشی سے ذوالفقار کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ذوالفقار شاہ نور کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ سامنے اس کی بہن اور اس کی ماں کھڑی ہوتی ہے۔ ذوالفقار کی ماں کہتی ہے، بیٹا نور تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ اسے تو طلاق ہو چکی ہے۔ ذوالفقار کہتا ہے، ماں اب نور کہیں نہیں جائے گی، یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ ذوالفقار کی ماں کہتی ہے، تم ایک طلاق یافتہ لڑکی کو اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتے ہو؟ ذوالفقار جواب دیتا ہے، ماں اس کی فکر نہ کریں، میں آج ہی نور کو اپنے نکاح میں لے رہا ہوں۔ ابھی میں نور کو شاپنگ کے لیے لے جا رہا ہوں، تب تک اب گھر کے باقی معاملات دیکھ لیں۔ اس کے بعد ذوالفقار شاہ نور کو اپنی ماں سے ملوا کر شاپنگ کے لیے لے جاتا ہے۔ ادھر دوسری طرف نور کی سوتیلی ماں سالار کے گھر چلی جاتی ہے اور سب کو بتا دیتی ہے کہ کس طرح ذوالفقار شاہ زبردستی نور کو اپنے ساتھ لے گیا۔ سالار اور روشما گھر پر نہیں ہوتے، وہ شاپنگ کے لیے باہر گئے ہوتے ہیں۔ سالار کے بابا کہتے ہیں، وہ لڑکی ہمارے لیے مر چکی ہے، وہ جہاں مرضی جائے، جس کے ساتھ مرضی جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نور کی ماں کہتی ہے، بھائی صاحب، اب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ذوالفقار شاہ ہمیں صاف صاف الفاظ میں کہہ کر گیا ہے کہ وہ آج رات نور کے ساتھ نکاح کر رہا ہے۔ نور کی پھوپھو جب یہ بات سنتی ہے تو اسے کچھ تسلی ملتی ہے اور وہ نور کی ماں سے کہتی ہے، کیا واقعی یہ سچ ہے؟ نور کی ماں کہتی ہے، جی بھابھی، میں اسی لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں کہ اب یہ نکاح ہونے سے روک لے۔ ادھر شاپنگ مال میں ذوالفقار شاہ نور کو شاپنگ کروا رہا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے، نور، اب تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اب ذوالفقار شاہ کی بیوی بننے والی ہو، کوئی بھی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ دوستو، اسی شاپنگ مال میں سالار اور روشما بھی شاپنگ کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ اچانک روشما کی نظر ذوالفقار اور نور پر پڑتی ہے۔ وہ سالار سے کہتی ہے، سالار، وہ دیکھو، نور ذوالفقار شاہ کے ساتھ کس طرح گھوم رہی ہے۔ سالار نور کو ذوالفقار کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ فوراً ان دونوں کے پاس جاتا ہے اور نور سے کہتا ہے، ارے واہ، تم تو حیدرآباد جا رہی تھی، پھر تم اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ نور سالار کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے۔ پھر ذوالفقار شاہ سالار سے کہتا ہے، تمہارا جاننا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے تم اپنے کام سے کام رکھو۔ سالار کہتا ہے، مجھے جاننے کا شوق بھی نہیں ہے، میں نے تو بس رینڈم اس کو تمہارے ساتھ دیکھا تو سوچا کہ یہ حیدرآباد جانے کے بجائے تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ دوستو، یہ تھی عشق میں تیرے صدقے کے نیکسٹ ایپیسوڈ کی پریڈکشن اور ریویو، جسے میں نے اپنے خیال سے ینالائز اور پریڈکٹ کیا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔